السلام علیکم. آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے. آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں بڑی کوئی نیک پرہیزگار بیوی ہوں جو آپ کو نصیحتیں کرنے آ جاتی ہوں، بلکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور یہاں پہ بہت سارے میرے بڑے ہیں جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اور میں بات کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہوں کہ کہیں میں کچھ ایسا نہ بول دوں کہ انہیں میرے کان کھینچنے پڑے. تو بس میں بھی نئی نمازی ہوئی ہوں اور چیزوں کو سینسٹیوٹی کے ساتھ ڈیپلی سوچتی ہوں، اور جو کچھ میری آبزرویشن ہے اور ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ والی جنریشن جو ہے بہت اسمارٹ ہے، چیزوں کو اوتھینٹیکلی لاجیکل وے میں اسیس کرتی ہیں. تو لیڈیز جو ہے نیچر وائز بیسیکلی بہت انوسینٹ کریچر ہیں، جیسا سوسائٹی انہیں دیکھنا چاہتی ہے ویسا ہی وہ بننے کے لیے اپنی ساری انرجیز لگا دیتی ہیں. جس طرح سلم سمارٹ ہونا، ماڈ اسکاٹ ہونا، یہ سب گولز ہم اپنی اچیو کر لیتے ہیں اور اس میں اپنی ساری انرجیز لگا دیتے ہیں، اور پھر بڑی تعریف بھی ملتی ہے، واو گارجیس بیوٹیفل. اس طرح ساری سچویشن بڑی آئیڈیل چل رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود، اس گلیمرس لائف کے باوجود ہمارے اندر کوئی ویرانی ہوتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بہت سارے کانفلکٹس ہوتے ہیں، بہت ڈپریشن ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی ریزن بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی. اور پھر ہم بہانے بناتے ہیں کہ امی نے ڈانٹ دیا، کھانا نہیں کھانا، ڈپریشن ہو گیا. ٹیچر نے پروجیکٹ ریجیکٹ کر دیا، سو ڈیپ ڈپریشن. بچے نے اونچی آواز میں بولا گستاخی، میری ساری عمر کا یہ صلہ دیا. تو ہسبینڈ نے کسی اور خاتون کی تعریف کر دی تو چیٹنگ، اور میری محبتوں کا، میری وفاؤں کا یہ صلہ. ساس کے ساتھ کئی ایشوز، کام والیوں کے ایشوز، فرینڈس کے ساتھ کھٹ پٹ، ٹیلر نے کپڑے خراب کر دیے. ہر سٹیپ پہ ہمارے یہ ایک نیا ڈپریشن ہمیں ویلکم کر رہا ہوتا ہے. اور اس اسٹریس میں ہماری باڈی کے کیا کیا سسٹم افیکٹ ہو رہے ہوتی ہیں، برین سیلز ڈیمیج ہو رہے ہوتی ہیں، ہمارے مسل اسٹریس میں ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اور یہ اسٹریس جب ہم نکال نہیں سکتے تو اندر اندر یہ ہمارے لیے کئی بیماریاں بنا رہا ہوتا ہے. اور جب ہم کبھی نکالتے ہیں تو یا تو اپنے سے کمزور لوگوں پہ یا اپنے بچوں پہ، جو ایک اور انتہائی خطرناک چیز ہے. تو اس ساری سچویشن میں ہم فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. تو ہر کسی کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. کوئی بہت زیادہ پھر سوتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، کوئی بہت زیادہ گاسپ کرتا ہے ڈپریشن میں اور لوگوں کے نیگیٹو پوائنٹس ہائی لائٹ کرتا ہے، کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. اور نیگیٹو اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری نیگیٹیوٹیز بھری ہوتی ہیں، اور پھر بعضوں کا ڈفرینٹ چیزوں کا ایڈکٹیڈ ہو جاتا ہے. تو جس سے ٹیمپریری ریلیف تو مل جاتا ہے، لیکن ڈپریشن اپنی جگہ رہتا ہے. تو کچھ لوگ تو اپنی فیلنگس شیئر کر لیتے ہیں، ان کا کتھارسس ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ بہت انٹروورٹ سے ہوتے ہیں جو اپنی فیلنگس شیئر کر نہیں سکتے یا کرنا نہیں چاہتے، جو بہت پرسنل سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کا امپریشن خراب ہو سکتا ہے اور آپ وہ دوسروں پہ شو نہیں کرنا چاہتے. تو بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں اپنی ساری ایفرٹس لگا کے، اپنے سارے رشتوں کو نبھاتے ہوئے، اپنی ساری پروفیشنل چیزوں کو، اپنی اسٹڈیز میں اپنی فل ایفرٹ لگا کے اس کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم بہت تھک جاتے ہیں، بہت بے بس ہو جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں، اور ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم ڈائریکٹ اپنے رب سے رابطہ کر سکتے ہیں، کہ جب ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہم اپنے رب کے آگے، ہم دوسروں کے آگے جب روتے ہیں کوئی ہماری ہیلپ نہیں کر سکتا. لوگوں کے اپنے اتنے مسائل ہوتے ہیں، کسی کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے. اور جب ہم اپنے رب کے آگے سجدے میں روتے ہیں، اپنی پیور فیلنگز اس کے آگے ایکسپریس کرتے ہیں اور سلنڈر کر جاتے ہیں کہ بس میں ختم، میں ختم، میں بہت اپنے آپ کو توپ چیز سمجھتا تھا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، اب میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب میں سلنڈر کر چکا ہوں، میں ختم، میرا تو ہی سب کچھ ہے، رب تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، میں تیرے ہی آگے سر جھکائے بیٹھا ہوں.
تیرے پاس ہی طاقت ہے جو مجھے تو اس ناکامیوں کے گڑھے سے نکال سکے، میری ڈوبتی کشتی کو ترا سکے۔ میری مشکلوں کا حل تیرے ہی پاس ہے۔ میں تھک گیا ہوں، میں بہت بہت کمزور انسان ہوں، تو مجھے اپنی آغوش میں لے لے۔ میں اپنے کس کس دکھ کی کہانی تجھے سناؤں، تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو الفاظ کا محتاج ہی نہیں ہے۔ تجھے میری اندر باہر ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو میرے دل کی تڑپ کو سن لے، میری اس تڑپ کو دور کر دے میرے مولا جی، میرے دل کو قرار دے دے۔ یا مقلب القلوب، یا مسبوب الاسباب، یا حل المشکلات، اغثنی اغثنی اغثنی۔ ساری عمر میں ایک نماز اس طرح کی نصیب ہو جائے تو یہ ہماری زندگی کا حاصل بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے۔ نماز جو ہے وہ معراج کا تحفہ ہے، اور معراج اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہے۔ اور اس ملاقات کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بڑی ذمہ داری دی دین کے پھیلانے کی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بہت محبوب ہستیاں ان کے ساتھ تھیں طاقت بن کے۔ ایک ان کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ان کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وفات پا گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تنہا ہو گئے، بہت دکھی ہو گئے، بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ یہ زوجہ دنیا کی بہترین زوجہ تھی، جن نے اپنا جان مال دولت سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور کفار کی زیادتیوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بڑھاتی، خدمت کرتی، ہر طرح سے حوصلہ دیتی، شفیق بیوی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی بچپن میں وفات ہو گئی، تو ان نے ہر کمی جو ہے ایک مضبوط عورت بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پوری کی۔ اور پھر دوسرے حضرت ابو طالب جو ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ وہ ایک سردار تھے ایک قبیلے کے، تو ان کا بہت اثر رسوخ تھا، وہ بہت ان کا مال و دولت تھا، سب کچھ، دوسرے سردار ان کی عزت کرتے تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہر نازک سے نازک مرحلے میں سینہ تان کے کھڑے ہوتے تھے، اور انہیں اپنا اہل و عیال مال و دولت اثر رسوخ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ یہ دونوں ہستیاں بہت مالدار تھیں، لیکن انہیں اپنا سارا مال و دولت جو ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے صرف کر دیا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ تو ان دونوں ہستیوں کے اس دنیا سے پردہ کر جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اکیلے ہو گئے، بہت غمگین ہو گئے، اور اس طرح کافروں کے بھی بہت حوصلے بڑھے، اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے مختلف طریقے جو ہے آزمانے شروع کر دیے۔ کئی دفعہ کوئی بڑھیا چھت سے کوڑا پھینکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کئی دفعہ کفار رستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمر کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی، تو معصوم فاطمہ زہرا تب چھوٹی سی بچی تھی، انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ اوجڑی ہٹائی، جو بھی کچھ دن پہلے اپنی ماں کی جدائی سے جن کا دل دکھا ہوا تھا، وہ اپنے باپ کو اس تکلیف میں دیکھ کے، میں صدقے جاؤں بی بی جی کتنی تکلیف میں تھی۔ تو یہ ساری تکالیف، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے تو وہاں پہ قبیلے کے سرداروں نے ان کی بات نہ مانی، اسلام قبول نہ کیا، اور وہاں کے آوارہ لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو پتھر مارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ ایک قدم رکھتے تو اس پہ پتھر پڑتا، دوسرا رکھتے تو اس پہ پتھر پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تو 2 لڑکے قریب آ کے انہیں کندھوں سے اٹھا کر پھر کھڑا کر دیتے اور پھر پتھر مارتے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تکلیف میں تھے۔ تو اللہ کی طرف سے
وہی آئی کہ آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو جوڑ دیں اور ان لوگوں پر عذاب نازل کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی اور ہدایت کی دعا کی۔ یہ کون ہستی تھی؟ یہ وہ ہیں وجہ تخلیق کائنات، جن کے لیے یہ دنیا تخلیق کی گئی، اللہ نے جن کی محبت میں یہ کائنات بنائی، یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے اور یہ انہی کو اتنی تکلیفیں دے رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات تڑپتے دل کو قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کا اہتمام کیا، اور وہ کیا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ جس میں دو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قریب ہوئے ہوں گے، اللہ نے کیا کیا نوازا ہوگا، کیا کیا انوار کی بارش ہوگی، ہمارا تو ناقص عقل اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے قرار دل کو قرار آ گیا اللہ سے ملاقات کے بعد، اور پھر اللہ نے اپنی امت کے قرار کے لیے تحفہ نماز بھیجا، اور پھر اللہ نے کہا کہ میری امت سے کہ مشکلوں میں جو ہے صبر سے اور نماز سے کام لیں۔ جب ہم نماز سے مدد حاصل کرتے ہیں اور ان اپنی شدید تکالیف میں جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں اور بڑی خوش قسمتی سے اگر چند ایک لوگوں کو اللہ یہ نصیب کر دے، دل بدلنے والے پروسیس سے وہ گزر جائیں، تو وہ لوگ تو ان لوگوں کو تھینک یو بولنے کو دل کرتا ہے جو کچھ عرصہ پہلے آپ کے لیے بڑے ٹربل میکر تھے، جن اگر وہ آپ کی زندگی میں نہ ہوتے تو آپ کا دل نہ بدلتا، آپ اپنے محبوب کی محبت کے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جاتے۔ تو ان لوگوں کو تھینک یو بولنے کو دل کرتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں آئے، جن نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کیں، ہمارے دل کو تڑپایا، دکھایا اور ہمارے دل کو اپنے محبوب سے ملانے کا وسیلہ بنے۔ تھینک یو ٹو بی پارٹ آف مائی لائف۔ تو جب ہمارا دل بدل جاتا ہے تو بظاہر حالات نہیں بدلتے، حالات ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ اندر سے بدل چکی ہوتی ہیں اور جن چیزوں پہ ہم سالوں سے رو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اچانک ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی ٹمپریری آرڈنری سی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم اپنی ریئل انویسٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ اپنی ریئل انویسٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ رب اپنے بندے کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار مدینہ منورہ میں ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے آپ دعا کریں، اس میں بہت بری عادات ہیں، ساری رات وہ جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ اس عورت نے کہا جی ہاں، نماز وہ پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ صرف وہ نماز پڑھتا ہے، باقی سب وہ برے کام کرتا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ وہ 5 وقت وضو کرتا ہے نماز کے لیے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو کبھی تو اس کو حیا آئے گی، کبھی تو اس کے دل میں ہدایت پڑے گی، کبھی تو وہ سوچے گا میں کیا منہ لے کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ 5 وقت وضو کرتا ہے تو وضو ہمارے جسم کے گناہ دھو دیتا ہے، کہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کولی، ناک میں پانی، منہ، پاؤں، بازو مسح کرتے ہیں، جدھر جدھر پانی پڑتا ہے ادھر ادھر کے گناہ دھلتے جاتے ہیں، اور میڈیکل سائنس بھی وضو کے بہت سارے فائدے بتاتی ہے، اور نماز کے بھی، اور نماز روح کی غذا بھی ہے۔ اور جب ہم پکے نمازی بن جاتے ہیں تو نماز چھوٹ جائے تو بڑی بے چینی رہتی ہے کہ کوئی چیز مسنگ ہے، کچھ رہ گیا ہے، تو اچانک سے آپ بہت زیادہ وہ اس طرح کی معراج والی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ آہستہ آہستہ ایک درجہ آتا ہے۔ شروع میں دکھاوا ہوتا ہے، شروع میں لوگوں میں اچھا اپنے آپ کو شو کرانے کے لیے بندہ یہ کہ سب کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور بچوں کو بھی اس طرح بڑا شوق ہوتا ہے سب دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ شروع میں یہی سٹیج ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ والی نماز کا درجہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ والی نماز ہر کسی کو نصیب کرے۔
جس میں ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. اور یہ صحابہ کی نماز ایسے ہوا کرتی تھی. ایک بار ایک غزوے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ایک تیر لگا جو نکالنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں گا تب نکال لینا. تو ایسے ہی کیا گیا. جب نماز کے دوران تیر نکالا گیا تو ان کو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملاقات میں اتنے مگن تھے کہ ان کو درد کا احساس ہی نہیں ہوا. اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی نماز، ویسی تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں، جن نے سجدے میں گردن کٹا دی اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.